ماضی کا بیان، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک ماضی معروف ہوتی ہے، ایک ماضی مجہول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معروف وہ جس کا فاعل کا ہمیں علم ہو، جیسے ضرب زید، ٹھیک ہے، اور مجہول وہ تو جس میں ہمیں فاعل کا علم نہیں ہوتا، بس مفعول کی طرف ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، منصوب کر دیتے ہیں، جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا، اب یہ ماضی معلوم ہے، معروف ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ مارنے والے کا پتہ نہیں، لیکن جس کو مار پڑی ہے اس کا پتہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے ضرب زید، ٹھیک ہے، اصل میں مفعول تھا زید، تو اب اس کو نائب فاعل بنا دیتے ہیں، ضرب زید، زید مارا گیا۔ تو اب ماضی معروف وہ فعل جس کی نسبت زمانہ ماضی میں فاعل کی طرف ہو، اور یہ ثلاثی مجرد جو مجرد سے اس کو بناتے ہیں، تو اس کو فا کلمہ جو ہے نا، یہ مصدر سے بناتے ہیں، اس فا کلمے کو فتح دیں گے اگر فتح نہیں، ٹھیک ہے، جو عین کلمہ یعنی فا کے بعد جو نصر بر وزن فعل عین کلمہ ہے یا سواد ہے، اس پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، تینوں آ سکتی ہیں، اور یہ جو تنوین ہے مصدر میں، اس کو ہم زبر سے بدل دیں گے، نصر سے نصر ہو جائے گا، شربن سے شریبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور شرفن سے شرف ہو جائے گا۔ جو عین کلمہ ہے اس پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آئے گی، یہ جو ہے وہ عربی کا قانون ہے۔ جی نوی صاحب۔ حضرت یہ ایک سوال ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ضرب زیدن، تو اس میں فاعل معلوم تھا، جی تو جی یہ ضرب زیدن میں یہ نائب فاعل، ہاں مطلب یہ کیا ہوتا ہاں، ہے؟ وہ ضرب زید، زید فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی۔ ہم پڑھیں ضرب زید امرن یا ضرب امر زیدن، ہوں۔ یعنی کہ مثال صرف سمجھنے میں ہے، ایک آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے نا، دوسری مثال میں یہ ہوتا ہے، جی عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں اصل میں سر وہ یہ دیکھیں نا، نائب فاعل سے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ فاعل کی جگہ پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالفرض فاعل ہے نا، تو فاعل کا جو فاعل کی جگہ پر آئے گا اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں کہ بھائی ہر جو ہے نا وہ دفتر میں ایک اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، گویا کہ یہ نائب فاعل جو ہے نا یہ فاعل کا اسسٹنٹ ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ نہیں، جو نوی صاحب پوچھ رہے ہیں نا، وہ ان کو جو شک لگی نا، وہ اس بات پہ کہ ہم ایک جگہ کہتے ہیں ضرب زیدن اور ایک جگہ کہتے ہیں ہم ضرب زیدن۔ نوی ہاں صاحب تو یہ، ہاں نوی صاحب یہ صرف مثال ہے سمجھانے کے لیے، ضرب زیدن یہ ضرب فعل، زیدن فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یوں بنے گی نا، ہاں، بالفرض دیکھو کہ ضرب امر زیدن، جی ٹھیک ہے جی، زید نے امر کو مارا، اب ہم فاعل کو ذکر نہ کریں، صرف زید کا ذکر کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ زید مارا گیا، پورے زید کا معنی بنتا ہے زید مارا گیا، تو ہم مفعول ہاں بہی کو ذکر کریں گے فاعل جی کی بجائے۔ جی۔ ہاں تو یہ مثال جو بنائی جاتی ہے نا، مختلف مثالیں ہوتی ہے، تو وہ مثالیں ضرب امر زیدن، ہاں ٹھیک ہے، زید نے امر کو مارا، تو امر اس نے وقت ہم امر نے زید ضرب کو مارا، زیدن کہتے ہیں، ٹھیک ہے امر نبی نے صاحب۔ زید کو مارا، جی جی۔ جی نبی صاحب۔ جی آ گئی یہ سمجھ۔ ہاں، یہاں ضرب زید جب ہم کہتے ہیں نا، یہ اس کا فاعل ہے، ضرب فعل، زیدن فاعل ہے، جب جی۔ ہم ضرب زیدن کہیں گے نا، اصل میں ہوگا ضرب امر زیدن، ہوں۔ امر نے زید کو مارا، صحیح۔ تو اس وقت کیوں زید کو مارا، زید مفعول ہے، اب ویسے امر ہم فاعل ہے، اب عام جب ہم طور پر فاعل کو ہٹا دیں گے، فاعل کا ہمیں علم نہیں ہوگا، تو پھر ہم کہیں گے ضرب زید، زید مارا گیا۔ دیکھیں نا، صحیح۔ عام طور پر خدا نہ خاصا جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو مارا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی مارا کون گیا ہے، آپ یہ بتائیں مارا کون گیا ہے، مارا فلاں نے مارا ہے لیکن مارا کون گیا ہے، تو وہ جو مارا صحیح گیا ہوتا ہے نا وہ نائب فاعل ہوتا ہے دراصل۔ صحیح تو صحیح۔ یہ ہم نے پڑھا۔ اب یہ مصدر سے ماضی بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا کہ پہلے کلمے کو آپ اگر فتح نہیں تو فتح دیں گے، دوسرے کلمے پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آئے گی، اور تیسرے کلمے پر جو تنوین ہے اس کو ہٹا کے فتح دیں گے، نصرہ سے نصروں سے نصرہ، شربن سے شاربہ، اور شرفن سے شاروفہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر معلوم ہوا کہ ماضی کا جو ہے نا تین طریقے ایسی ماضی آئے گی، آپ کو یاد رکھیے گا، ناصرہ، ٹھیک ہے، شاربہ اور شاروفہ، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں گے، فعلا، فائلہ اور فاؤلہ، ٹھیک ہے، نیچے اسی طرح ماضی کے تین وزن ہوں گے، فعلا، فائلہ اور فاؤلہ، کبھی فعلا کے وزن پہ آئے گی جیسے ضربہ نصرہ، ٹھیک ہے، ماضی، اور کبھی فائلہ کے وزن پہ آئے گی جیسے سامیہ، حاسبہ، ٹھیک ہے، کبھی ماضی فاؤلہ کے وزن پہ آئے گی تو کاروم آئے گی۔ تو ماضی معلوم جو ہے نا وہ ان تین طرح سے آئے گی، ماضی معلوم ان تین طرح سے آئے گی۔
پہلے پہ بھی زبر ہوگی، آخر پہ بھی زبر ہوگی، ٹھیک ہے. جو درمیان والا عین ہے اس پر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش ہوگی، ٹھیک ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ. باقی پھر آگے بڑھتے جائے گی، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے. اس کو فائلہ، فائلہ، فائلو کہیں، یا فعولہ، فعولہ، فعولو کہیں. صیغہ واحدی رہے گا، تثنیہ رہے گا، جمع رہے گا. معنی وہی رہے گا کہ ایک آدمی نے مارا، ایک آدمی نے پیا، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے کھایا، ایک آدمی گیا، ٹھیک ہے. تو یہ گردان ہے ماضی کی قرآن پاک میں. جب آپ اچھا یہ ماضی معلوم کی ہوگی، مجہول آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو معلوم جب پہلے پر زبر ہو، ٹھیک ہے، درمیان والے پر زیر اور زبر پیش، تینوں میں سے کوئی ایک آ سکتی ہے، اور اینڈ والے پہ بھی زبر ہو، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا. پھر اسی واحد کے غائب سے ہم دوسرے صیغے بنائیں گے. یہ نیچے اس کی تشریح بھی ہم اس میں ہے کہ واحد کے ساتھ پھر الف لگا دیں گے، تثنیہ ہو جائے گا. واو لگا کے جمع ہو جائے گا. نون لگائیں گے، جمع مونس ہو گیا. تا لگا کے حاضر ہو جائے گا. تما تثنیہ ہو جائے گا. تم، تی، تما، تن، یہ ساری چیزیں یہاں ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے فتح ہے، فتح، 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 فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. یہ بڑا، یہ اب دیکھیں اس کی. اچھا اس کو کہہ کے پہلا جو ہے نا ماضی مفتول عین کہیں گے اس کو، دوسرے کو ماضی مکسور عین جیسے فاعلہ، تیسرے کو ماضی مضمون عین کہیں گے جیسے فاعولہ. تو یہ ماضی جو معروف ہے یہ ان تین طریقوں سے آگے قرآن پاک کو جب آپ کھولیں گے، ٹھیک ہے. اور کہا ثلاثی مجرد، ثلاثی یعنی تین ہے، مجرد صرف تین ہے، ٹھیک ہے، تین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. سبق نمبر 7، ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. یہ وہ فعل ہے جس کی نسبت زمان ماضی میں مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ضرب زید، ضرب عمرو زیدن، تو یہاں ضرب فعل، امر فاعل، زیدن مفعول تھا، مفعول بھی تھا. اب فاعل کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کریں گے. اس مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں. جیسے سمع کتابن، کتاب سنی گی، ٹھیک ہے، اصل میں تھا سمع امر کتابن، ٹھیک ہے، امر نے کتاب سنی. تو اب وہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، مفعول کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور مفعول کو پھر نائب فاعل بنا دیتے ہیں، اور جو فاعل کی حرکات ہے، سکنات ہے، وہ مفعول کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جاتا ہے، سومیہ کتاب، کتاب سنی گئی. پھر یہ جو نائب فاعل ہوگا اس پر حالت اعراب وہی جو ہاں ہے وہ فاعل والا، فاعل والا فاعل والا، جی فاعل والا اعراب ہو جائے گا اس کا. صحیح صحیح صحیح. ہاں جس طرح فاعل حالت رفیع میں ہوتا ہے نا، پیش ہوتی ہے، دو پیش ہوتی ہیں، تو نائب فاعل وہ ساری چیزیں وہ لے لے گا. جس طرح ہمارے ہاں کوئی بھی کسی کا خلیفہ بنتا ہے تو وہ سارے احکامات لے لیتا ہے، تو یہ بھی اسی کا خلیفہ بنے گا، سارے احکامات اسی. اب آگے بنانے کا طریقہ کہتے ہیں یہ ماضی معروف سے بنتا ہے اس طرح کہ ماضی معروف کا جو فا کلمہ کو جو فتح ہے نا اس کو ضمہ دے دیں، ٹھیک ہے. جیسے ناصر ہے نا، اس کو ضمہ دے دیں. عین کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا. سعاد ہے نا، یہ عین کلمہ بن رہا ہے، اس کو کسرہ دیں گے، اور لام کلمے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے. ناصرہ سے کیا ہو جائے گا، نوسرہ. شاریبہ سے کیا ہو جائے گا، شوریبہ. فتح سے کیا ہو جائے گا، فتیہ. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سب کی ماضی ایک ہی بنتی ہے، مجہول. جو ماضی معروف ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی عین کلمے پر زبر زیر پیش آتی ہے، لیکن مجہول میں بالکل ایک ہی ہے. فا کلمے پر ضمہ ہوگا، عین کلمے پر کسرہ ہوگی، اور لام کلمے پر فتح ہوگا. بس یہ سب جتنے بھی ثلاثی مجرد کے ہوں گے ماضی مجہول وہ اسی طرح آئیں گے. شاریبہ سے کیا ہو جائے گا، شوریبہ. یہ شین کو پیش دیں گے، راہ پر ویسے ہی کسرہ ہے، با کو ویسے چھوڑ دیں گے، تو شاریبہ سے کہا جائے گا شوریبہ. فتح سے کہا جائے فتح، وہ کھولا گیا. فتحہ، فتحہ، فتحو. فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ہم اس طرح بناتے ہیں. جی باجوہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ جی آ رہی ہے. جی جی حاجرہ یوسف، جی سر آ رہی. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. سمیع اللہ صاحب، جی سر آ رہی ہے ٹھیک سمجھ. ہے. قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ماضی معروف اور ماضی مجہول، جس کی کل ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں. سبق کے اینڈ پر اور ہم مثالیں دیں گے. اچھا آگے تھوڑا سا ایک اور وضاحت فرما رہے ہیں
کہ نوٹ فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے. مجہول جو ہوتا ہے نا متعدی سے بنتا ہے، یعنی جو مفعول سے بنتا ہے، فعل لازم سے نہیں بنتا، کیونکہ اس کا مفعول تو آتا نہیں ہے، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے، اور لازم کا مفعول نہیں ہوتا. تو اگر لازم کا فعل مطلب پھر سمجھو کہ وہ بنے گی نہیں، لازم سے ماضی مجہول نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، بات ہی ختم. اگر لازم فعل سے مجہول بنانا ہی ہو تو پھر اس قاعدہ وہی ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے کو ہم ضمہ دے دیں گے، دوسرے کو زیر دے دیں گے، آخر والے کو زبر دے دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہوگا، اینڈ پہ ضمیر لگا دیں گے. ذہبہ یہ لازم ہے تو اس کو ذہبہ بھی. ٹھیک ہے، صرف کیا کہیں گے، ذہبہ بھی. پھر آگے یہ جو بھی ضمیر ہے نا یہ بدلتے جائیں گے، وہ اگلے صفحے پہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. داخلہ سے دخلہ بھی ضمیر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو نائب فاعل کے بدلنے کے ساتھ فعل کا صیغہ تبدیل نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فعل بہما سارا اس طرح بدلتا جائے گا. اچھا، آگے اس کی ہے اس کی گردان. فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے، سامعہ سے سومیہ. جی غلام علی صاحب اس کی گردان سنائے. سومیہ سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعتا سمیعتن سمیعتن سمیتا سمیت سمیت سمیعت سمیعت سب پیچھے سمیتا. تھا اپنا. سمیعتا سمیعنا ہاں اچھا باش سمیعلنا سمیعنا سمینا سمینا. ٹھیک ہے، سمینا سمیعنا سمیعتا سمیعتما سمیعتم سمیعتی سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمیعنا. سمیتو سمینا. شاباش. جی حاجرہ یوسف آپ نے جی دارابا سے دوری بھی پڑھنا ہے. دوری با دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. شاباش. جی سمیع اللہ سمیع اللہ آپ نے ناصرہ سے نوسیرہ پڑھنا ہے. سمیع اللہ. جی نوی صاحب نوی صاحب جی حضرت. دوری دارابا سے دوری با. دریبا دریبا دریبو دریبت دریبتا دریبنا دریبتا دریبتما دریبتم دریبتی دریبتما دریبتنا دریبتو دریبنا. شاباش. جی جی سمیع اللہ صاحب آپ نے پڑھنا ہے حوصیبہ. حاسیبہ سے حوصیبہ. سمیع اللہ. حوصیبہ حوصیبہ حوصیبو حوصیبت حوصیبتا حوصیبنا شاباش. حسبتا. حسبتا میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا. اچھا اچھا. حسبتا آگے حسبتما. حسبتا حسبتما شاباش. جی باجوہ صاحب عالمہ سے پڑھیں. عالمہ سے مجہول پڑھیں باجوہ صاحب. عالمہ سے مجہول. جی عالمہ عالمہ مجہول یعنی مجہول مجہول. دیکھو علیمہ غلط ہاں تو جی میں وہ کم کہا دوں. جی عمران صاحب مائک میوٹ کر لیں عمران صاحب. جی علمہ. علیمہ علیمہ علیمو علیمت علیمتا علیمن علمنا. علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی. علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا. شاباش. جی رحمان علی آپ نے سنایا رحمان علی؟ نہیں ساجی میں تو بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا غلام علی صاحب یہ ماضی مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح ماضی مجہول بنائیں گے؟ بزی ہے. جی حاجرہ یوسف آپ کو یاد ہے کیسے بناتے؟ جی غلام علی صاحب ٹائم ہے اپنے پاس؟ یہ ماضی معروف سے بنتا ہے اس طرح کے. ماضی معروف کے فا کلمہ کو ضمہ، عین کلمہ کو کسرہ دیا جاتا ہے اور لام اپنی حالت پر رہتا ہے. جیسے شاباش. ناصرہ سے نصیرہ، عالمہ سے علیمہ.
शाबाश, बेहतरीन हो गया जी, बिल्कुल आलिमा से उलीमा हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे आ रहा है इसकी जो लाजिम कैसे पढ़ेंगे वही इन्होंने बता दिया। ज़ोहिबा बिही, ज़ोहिबा वही वाहिद का वही सीगा रहेगा, बाकी आगे ये ज़मीरें बदलती जाएंगी। हमने ज़मीरें याद की हैं उसमें, तो ये ज़ोहिबा बिही, ज़ोहिबा बिहिमा, ज़ोहिबा बिहिम, ज़ोहिबा बिहा, ज़ोहिबा बिहिमा, ज़ोहिबा बिहिन्ना, ज़ोहिबा बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी और बिना, ठीक है। ज़ोहिबा यानी उसे ले गया, ले जाया गया, उन दो को ले जाया गया, उन सबको ले जाया गया, उस औरत को ले जाया गया, उन दो औरतों को, सबको, ठीक है। तुझे ले जाया गया, तुम दो को, सबको, तू एक औरत को ले जाएगा, तुम दो को, तुम सबको, मुझे ले जाया गया और हमें ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाजिम से अगर बनाना हो तो इस तरह बन जाएगा, बाकी आगे इसकी इस तरह, ठीक है। कोरिमा बिही, कोरिमा बिहिमा, कोरिमा बिहिम, इसी तरह दुखिला बिही, कौसरा भी, इस तरह। आगे मस्बत और मनफी, ठीक है, कि ये मस्बत मुस्बत यानी कि उसमें करने का है और मनफी ना करने का है। मुस्बत से मनफी बनाने के लिए माजी के शुरू में आप माँ लगा देंगे, माँ नसरा, माँ नुसिरा, ठीक है। माँ ज़हबा, माँ ज़ुहिबा, या ला हरफ नफी लगा देंगे, ठीक है। ला नसरा, ला नुसिरा। इन हुरूफ के आने से फेल के सीगे में कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ माना में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ नफी के माना पैदा हो जाता है, जैसे माँ नसरा, उसने मदद नहीं की, माँ सौम्य, वो नहीं सुना गया, बस मनफी माना हो जाएगा, बाकी सीगे में कोई तब्दीली नहीं होगी। आगे आगे कह रहे माँ और ला में फ़र्क क्या है, इस्तेमाल क्या है। इन दो हरफों के इस्तेमाल में फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि हर्फ माँ फ़ेल माजी से पहले अकेला आता है, माँ ज़हाबा, और ला तकरार के साथ आता है। ला तकरार दूसरे फ़ेल माजी के साथ ज़रूरी है, जैसे ला ज़हाबा वला दाखला, ला सद्दका वला सला। जब ला माजी पर आएगा तो फिर तकरार होगा माजी का, और ये अक्सर माजी पर मा आता है और मुजारे पर ला आता है, लेकिन माजी पर ला आ जाए तो फिर माजी का क्या हो जाएगा, तकरार हो जाएगा, यानी दूसरी माजी आएगा, ला सद्दका वला सल्ला। जी बाजवा साहब, क्या सबक माजी जो हमने आज सबक ये पढ़ा, इसमें क्या आपने सीखा, क्या समझा? आज जो हमने सीखा है इसमें हजरत, पहले तो आपने जो डेफिनेशन की है फिर मजहूल की, कि जब हमें माजी के किसी फेल का ना पता हो, फाइल का, फाइल का ना पता हो, तो तब हमने जब अपना बदलना है तो हमने फाइल के जो फाइल वजन है उसके फे के ऊपर हमने पेश लगा देनी है, बाकी वो अपने ही जगह पर मौजूद रहेंगे। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो ये उसके बाद जो है हमारा फेल लाजम से हमने और ये फेल मजहूल की हमने जो गर्दान वगैरह की है। ठीक है जी, नबी साहब आप इसका खुलासा बयान करेंगे? नबी साहब। जी हाजरा यूसुफ। जी बाजवा साहब। हजरत ये एक सवाल पूछना था। जी ये जो हमने कल वाला जो आपने का सबक था उसमें फ़ाअला और जब लगता है और उसके बाद फिर फ़ाइला और फिर फ़ुइला, तो उसके ये लगने से जब ये इसका कोई मतलब तो नहीं ना बदलता? जी, मतलब नहीं बदलता। अरबी कानून के लिहाज से कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो फ़ाअला के वज़न पे आते हैं, कुछ फ़ाइला के, और कुछ फ़ाउला के वज़न पे आते हैं, ठीक है? माना उनका वही रहता है, ठीक है? और ठीक मतलब उनका भी वही रहता है, बदल होता नहीं, क्योंकि ये अरबी लुग़त है, ठीक है? तो ठीक है। उस जैसे हम खुश आमदीद लिखते हैं तो खा को शीन से भी मिला सकते हैं, लेकिन हमारा कानून है कि उसको शुरू में वाव डाल देते हैं, खा और शीन के दरमियान में, ठीक है ठीक जी? है। हाँ, जी जी। जी। तो अब हजरत, जी, जी। ये जो हम गर्दान वगैरह आप करवा रहे हैं इसको हमने याद करना है, ये जैसे फ़ाइला है और दूसरी ये आज जो आज गर्दान आपने करवाई है और जो जी, पिछले जी, वाले। बिल्कुल याद करें इसको, क्योंकि कुरान पाक जब हम इसको खोलेंगे ना कुरान पाक को, तो वहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि कुरान पाक में तो किस तरह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं,
جب آپ کو گردان یاد ہوگی تو آپ منٹوں میں آپ اس کو جو ہے وہ کور کر سکیں گے. ٹھیک ہے. جی اب جی میں وہ آپ سے جی جی جیسے کچھ ہمارے ساتھی ہیں ان کی کافی ماشاءاللہ اچھی ہے بولنے میں پڑھنے میں. میرے لیے یہ کچھ اور ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہ کبھی پڑھا ساری عمر وہ انگلش میں تعلیم لی انگلش میں پڑھا ہے تو یہ الفاظ کو سمجھنے میں اور ان کو پڑھنے میں پھر ان کی ڈیفینیشن کئی دفعہ بھول جاتی ہے کئی جی جی دفعہ یاد رہ جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی یہ ہے. دیکھیں نا کاسا بت. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو اصل نکالنا ہوگا کہ اس میں اصل کتنے حروف ہیں. جی جی آپ بتا سکتے ہیں اس میں اصل حروف کون سے ہیں؟ سوری دوبارہ کیا آپ نے پوچھا ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کاسا بت. کسبت ایک سیکنڈ یہ میری اسکرین شاٹ مجھے نظر نہیں آیا آپ نے وہ ہاں جی 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 آگے آگے جی جی کاسا جی بت. ٹھیک ہے. جی جی حکم تو جی جی حکم اب کرو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ماضی ہے تو کون سی ماضی ہے؟ اگر ماضی ہے تو اس کا اصل حروف کون کون سے ہیں اور پھر سیگا کون سا ہے؟ کیونکہ ہم نے کل بھی اس پہ ڈسکس کی تھی سیگوں پر جی بھی جی ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. جی جی تو آپ کچھ بتا سکیں گے کا سبت کون سا سیگا ہے؟ کسبت اور جی جی السلام کسبت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں آج تھوڑا حضور سفر میں ہوں یہ اجازت چاہیے تھی آج. جی. اللہ آپ کو خوش رکھے خیریت سے آپ کا سفر ہو جی. اللہ آپ جی کو جی خیریت سے لے جائے. جی 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 السلام اچھا علیکم. یہ جی وعلیکم اللہ وبرکاتہ. جی کسبت جی یہ حضور. فعل ماضی کا جو پہلا مذکر غائب ہے فعل ماضی کا. غلام علی صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں. جی غلام علی صاحب. یہ مونس غائب ہوگا سر. واحد جیسے نا کاسبت کاسبا کاسبا کاسبت کاسبو کاسبت. کاسبا سے کاسبت. جی وہ جو ہم نے سیگے پڑھے ہیں نا تو چونکہ کل اگر اس کو آپ کلاس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے اس میں جو ہم نے کل پڑھا تھا نا. ٹھیک ہے. جی وہ دیکھا تھا کافی حد تک سمجھا تھا لیکن بس وہ چھٹی ہو ہاں گئی ہے یہ دیکھیں نا اس لیے یہ نا دوسرا بنا. فعلا فعلا فعلو فعلا واحد مذکر غائب فعلا تسنیہ مذکر غائب فعلو جمع مذکر غائب فعلت. یہ دیکھیں یہ وزن ہے کہ کاسبت یہ صرف سیمپل ہوتا ہے نا جیسے ایک چیز ہوتی ہے صرف دکھانے کے لیے باقی اس پر ہزاروں سیگے آ جائیں گے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فعلت کاسبت دربت فتحت. ٹھیک ہے. تو یہ اس پر آپ کو تھوڑی سی توجہ کریں گے نا آپ کو ہزاروں سیگے آپ بنا سکتے ہیں ایسے ہی. جی 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 ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ لگی ہے کہ یعنی کہ یہ جو گردان ہے ہیلپ فل ہوگی ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر جیسے ہاں ابھی آپ نے قرآن. جی 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 اگزامپل دی ہے کاسبت سے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مونس غائب ہے. ہاں مونس غائب ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ. قرآن پاک کو سمجھنا اور ہمیں اس پر یقین ہو کہ بھئی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی یہی ہے. اچھا آگے دیکھیں نا کاسبت یہ آپ نے پڑھ لیا. وا اور جی لکم. اب کوئی بتائے گا لکم کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے لکم. جی نبی صاحب. جی یہ ضمیر ہے مجرور متصل کی. شاباش. ضمیر مجرور ہم نے ضمیریں پڑھی تھی نا لی لنا لکا لکما لکم لکا لکما لکم یہ ضمیر مجرور متصل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ما کسبتم یہ کون بتائے گا؟ نبی صاحب بتا رہے. اور کوئی ہے اس کو ما کسبتم کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ یہ کیا ہے ما کسبتم؟ بتاؤں؟ جی بتائیں. نہیں حضرت وہ لکھا ہوا کہیں نشان اگر اس طرف. ہاں یہ ما کسبتم. جی یہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں کمایا تم سب مردوں نے. ہاں نہیں دیکھیں ما آ گیا نا ما منفی کے لیے آ گیا. جی ٹھیک ہے. ماں کیا گیا منفی. یہ ماضی ہے کاسبا کاسبا کاسبو کاسبت کسبتا کسبنا کسبتا کسبتما کسبتم. تم آ گیا نا جی جمع مذکر حاضر کا اور ماں ماضی ہے اور ماضی کون سی منفی ہے. ماں جی کسبتم تم نے نہیں کمایا. تو یہ آج کے سبق کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں. آپ نے پڑھا تھا مثبت اور منفی. ٹھیک ہے. کسبت یہ ماضی ہے اور مثبت ہے. ٹھیک ہے. اور ماضی کون سی ہے؟ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. ماضی ہے مفتوح العین جس میں عین کلمہ اس کا مفتوح ہے. ٹھیک ہے. اور ما کسب تو ماضی منفی ہے. ٹھیک ہے. یہ واحد مونس کا صیغہ تھا اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے.
تو اس طرح آپ نے اس کو جو گردانے یاد کریں گے نا، اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ فوراً آپ اس کو پہچان لیں گے کہ بھئی یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ظاہر ہے ماضی کا گزرا ہوا زمانہ، اس کا معنی یہ پایا جائے گا، یہ ہے ماضی معلوم ہے اور یہ ماضی مجہول ہے۔ تو یہ قوانین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک قانون کو یاد کرنے سے آپ کو ہزاروں صیغے اور ہزاروں معنی آپ کو آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی تو یہ جو گردانے ہیں، یہ جو یاد ہم نے کرنی ہے، یہ رٹا ہی پھر لگے گا میرا خیال میں۔ یہ آسان ہے، کل میں نے بتایا تھا نا، جیسے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی، ٹھیک ہے نا، میرا جی کیمرہ ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ کل گزارش کی تھی کہ اس کو نا آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ آپ یوں سمجھے کہ کاسبہ ہے، ٹھیک جی ہے، کاسبہ ایک آدمی نے کمایا، کاسبہ دو آدمی نے، کاسبو سب آدمیوں نے، یوں سمجھے 1 2 3۔ تھوڑی سی آپ نے یعنی یہ ایک اور بات میں عرض کروں، یہ جو ہے نا، یہ علم جو صرف کا علم ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کہیں کام پہ جا رہے ہیں، کہیں بس آپ چلتے پھرتے اس پہ صرف اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے۔ تو آپ نے کاسبہ کاسبہ کاسبو یعنی واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، پھر کسبت کسبتا کسبنا یعنی واحد مونس، تثنیہ مونس، جمع مونس، یہ غائب ہو گیا، یعنی پیچھے غائب ہے نا، کسبہ کسبہ کسبو، 3 غائب مذکر کے، 3 غائب مونس کے۔ پھر کسبتا کسبتما کسبتم، یہ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، تو نے کمایا، تم دو نے، تو ٹھیک ہے، یہ سیدھے ہاتھ سے مذکر۔ پھر کسبتی کسبتما کسبتن، واحد مونس حاضر، تثنیہ مونس حاضر، جمع، ٹھیک ہے، یہ 3 ادھر ہو گئے۔ پھر کسبتو میں، ٹھیک ہے، کسبنا ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا، تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے، اس کے لیے الگ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ اس کو یہ سمجھو کہ آپ کا وظیفہ ہے، کیونکہ آپ جو یہ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، کوئی تقریباً کوئی آدھے سپارے جتنا وظیفہ، ایک دعائے سیفی ہے، استادوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی وظیفہ ہے۔ ان کا اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھا کرو۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاد کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں، صبح فجر سے پہلے، فجر کے بعد 9-10 بجے تک قرآن پاک تلاوت، بچوں کا سبق سنا۔ وہ جو میں نے کورس کیا تھا نا، تجوید کا کورس، اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے حفظ بھی کیا ہے، پھر تجوید کا کورس بھی کیا ہوا ہے، جو قاری ہوتے ہیں نا، 2 سال کا کورس، تو میں نے 3 کا کیا ہوا ہے۔ تو وہ قاری تھے ہمارے بہت بڑے، تو وہ بہت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو ظہر کے بعد پڑھتے، پھر عصر کے بعد پڑھتے، پھر مغرب کے بعد پڑھتے، پھر عشاء کے بعد پڑھتے، سارا دن ان کا قرآن پاک سے ہی تھا، قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ اور اللہ نے بڑا ان کو دیا، پھر کہتے ہیں نا جیسے جنگل میں منگل انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ قرآن پاک کو آپ جو پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے ہمارا۔ تو آپ یہ جو آپ یاد کریں گے، ذرا کسب یاد کریں قرآن پاک میں، کسبہ کسبہ کسبو، کسبت کسبتا کسبنا، کسبتا کسبتما کسبتم، کسبتی کسبتما کسبتن، کسبتو کسبنا۔ تو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ کسبہ کسبہ کسبو، کسبت کسبتا کسبنا، کسبتا کسبتما کسبتم، کسبتی کسبتما کسبتن، کسبتو کسبنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فعل فعل فعل، آپ نے ایک گردان اچھی طرح یاد کر لی نا، ساری گردانیں وہی ہیں، صرف ایک گردان۔ باقی میں کیا ہوگا؟ کاسب ہے نا، جیسے باقی ہوگا سامی ہوگا، میم کے نیچے زیر آ جائے گی، سامیا سامیا سامو، زبان پر تو آپ کی چڑھ گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ کاروما کاروما کارومو، بس۔ تو اس کو آپ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جی سمجھ آ گئی بجوا صاحب؟ جی جی ماشاء اللہ الحمدللہ، بہت اچھے ہاں سے سمجھ لگ گئی ہے، بہترین جی، ہو یہ اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف آپ چلتے پھرتے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیغے کون سے۔ اب سیغوں کا معلوم ہو گیا، آپ کو معنی خود ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یعنی نے، کہ ہاں اگر ہم ایک گردان یاد کر لیتے ہیں تو باقی جو آگے آنے والی گردان ہے وہ سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ریلیٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں نیچے سب سے سیکنڈ لاسٹ نیچے لائن ہے، لہا ما کا سبت، آ گیا نا، جی جی لہا ما کا کا سبت، سبق۔ سیکنڈ لہا ما کا سبت، ادھر پہلے چلتا تھا، آج کل چل کیوں نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، ادھر سے
कलर भी आते थे जिससे हम दिखाते थे पहले, तो पता नहीं क्यों कलर नहीं आ रहे। It has reached, ठीक है। माँ का सबत आ गया, वालकुम माँ का सब तुम। तो इसी जी, तरह जी। देखें आप, आपको आ जाएंगे बहुत सारे अल्फाज। अच्छा, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें सिर्फ माजी फिलहाल देखनी, कल से कल मुजारे होगा तो उसकी फिर वो मजा और आ जाएगा। जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इल्म में आपके इजाफा होता जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए, आप जमीरें भी आपने पढ़ी हो, इसको आप सोइला, साला से क्या है जी, सोइला माजी मजहूल है। सोइला, हाँ, सोइला मूसा, मूसा से भी सवाल हुआ है, मिन कबल, इससे पहले। अभी आपने माजी मजहूल पढ़ा है ना आपने, तो आपने सीन पर पेश देख लिया तो आप आंखें बंद करके कहेंगे कि माजी मजहूल है, क्योंकि माजी मारूफ में पेश नहीं आती पहले सिगे पर। साला माजी मालूम है और सोइला क्या है, माजी मजहूल है। जी, कौन गर्दान करेगा सोइला सोइला सोइलू की? हाजरा कर लेगी, हाजरा जी सर। जी कर रहे हैं। सोइला सोइला सोइलू सोइलत सोइलता सोइलना सोइलता सोइलतुमा सोइलतुम सोइलती सोइलतुमा सोइलतुमा तुन्ना सोइलतुम सोइलतू सोइलना। शाबाश। माजी मनफी, मनफी क्या कर दे गुलाम अली साहब, मा सोइला। जी जी गुलाम अली साहब। मा मा सो मा सोइला, मा सोइला, मा सोइलू, मा सोइलत, मा सोइलता, मा सोइलना, मा मा सोइलता, मा सोइलतुमा, मा सोइलतुम, मा मा सोइलती, मा सोइलतुमा, मा सोइलतुन्ना, मा सोइलतु, मा सोइलना। शाबाश जी। माजी मालूम साला से नबी साहब। सअला सअला सअलू सअलत सअलता सअलना सअलता सअलतुमा सअलतुम सअलती सअलतुमा सअलतुन्ना सअलतु सअलना। शाबाश, ये बिल्कुल एक गर्दन आपने याद कर ली, फाला फाला फालू, उसी पे सारा आएगा, वो मीजान है। साला साला सालू, फाला फाला फालू, बस जबान पे चढ़ गई तो जनाब अली आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। तो ये देखिए, कुरान पाक में जो आप ये ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये कुरान पाक को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। कुरानी ग्रामर है, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी मज़ेदार है, ठीक है ना। तो इसको आप टाइम दें, ठीक है। और एक दो लफ्ज़ में आपसे पूछूंगा ताकि फिर आपकी तवज्जो इसमें मज़ीद, आपकी जो ना शौक इसमें बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये देखिए व तुम, ये भी आपने ज़मीरें पीछे पढ़ी हैं, जो आपका गालिबन कोई चौथा सबक है, ठीक है, उसमें आपने ज़मायर भी पढ़ी हैं, इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर, उसको दोहराएं, ठीक है जी। अच्छा, कल हमने अखज़ना पढ़ा था, वो ये माँ ही है, ये भी ज़मीरें हमने पढ़ी हुई थी पहले। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और किसी को नजर आ रही है? अच्छा, देखिए अलिम तुम, अलिम तुम जी, ये इसकी गर्दान कौन करेगा, अलिम तुम? जी नबी साहब। अलिमा अलिमा अलिमु अलिमत अलिमता अलिमना अलिमतुमा अलिमा अलिमत अलिमता अलिमना अलिमता अलिमतुमा अलिमतुम अलिमती अलिमतुमा अलिमतुन्ना अलिमतु अलिमना। अलिम तो अलिमना, ठीक हो गया। देखिए इस तरह चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। अच्छा तो सर। आज हमने सबक पढ़ा जो है वो माजी मजहूल, ठीक है जी। माजी मजहूल को माजी मारूफ से बनाते हैं। सॉरी, इस तरह के आइन कलमे को फा कलमे को जमा देते हैं, आइन कलमे को कसरा, लाम कलमे को सियारत पे छोड़ देते हैं। नासरा से नूसिरा हो जाएगा, फतह से फतेह हो जाएगा, और शरीबा से शरीब हो जाएगा। और कल वाले सबक को भी हमने दोहराया जी। इमरान साहब आगे जरा, मेरे जी गला खराब हो रहा है तो आप जरा कंटिन्यू रखें इसको। जी ठीक है जी। तो कल आपने ये माजी को क्लियर करके आना है सारे दोस्तों ने, ठीक है।
معلوم بھی مجہول بھی اس کی گردانیں بالکل اس کو یاد کر کے آئیے گا زبان پہ چڑھا کے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے جناب؟ خیر خیریت ہے؟ چلیں جی آج ذرا ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ پورے کلام عرب میں صرف دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. بعض وہ الفاظ ہیں کہ جو معرب ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو مبنی ہیں. تو معرب کی تعریف کوئی بتائے گا؟ معرب کس کو کہتے ہیں؟ جی نبی صاحب. معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے جا زیدن، رأیت ہاں زیدن، مررت ہاں بزیدن. جی اچھا جی غلام علی صاحب آپ بتائیں اعراب کا معنی کیا ہے؟ غلام علی صاحب. اسم کے آخری حرف پر زیر زبر پیش. نہیں اعراب کا لغوی معنی. رحمان علی صاحب آپ بتائیں، کل تھے آپ؟ بدلنا. جی حاجرہ یوسف آپ بتائیے. جی نبی صاحب آپ بتائیں. اعراب کا لغوی معنی یہ ہے کہ ظاہر کرنا. ظاہر کرنا. یہ دیکھیں نا اعراب کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا. اور اس سے مراد کون سی چیز ہے؟ اس سے مراد وہ ہے جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلتا رہے، جیسے ہاں زبر یعنی زیر زبر پیش. زیر پیش. جی غلام علی صاحب سمجھ میں آئی بات ابھی؟ غلام علی صاحب نیٹ کا مسئلہ ہے شاید. ٹھیک ہے جی. جی سمیع اللہ صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی سر. اچھا تو اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی نبی صاحب آپ بتائیں اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مجھے تو ایک ہی معلوم ہے، اعراب بالحرکت، مطلب جو حرکت سے اعراب اعراب کی ہوتا دو قسمیں ہیں. نمبر ایک اعراب بالحرکت، نمبر دو اعراب بالحرف. اعراب اچھا بالحرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں اور جی اعراب بالحرف واو الف یا کو کہتے ہیں. صحیح. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ جی اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اب جو ہے نا کیا ہے کہ معرب کلمات کی حرکت کا نام کیا ہے؟ جو معرب کلمے پر جو حرکات آتی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو ضمہ. نصب کہتے ہیں. ہاں نصب. اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، رفع. رفع یا ضمہ. ٹھیک ہے نا جو رفع کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے نا کیا ہے کہ جر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر. زیر کو جر کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں. جی باجوہ صاحب آپ بتائیں کہ جس معرب پر نصب ہو آخر میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی غلام علی صاحب آپ بتائیں. منصوب. منصوب کہتے ہیں. جی نبی صاحب آپ بتائیں جس کے آخر میں رفع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. مرفوع کہتے ہیں. جی رحمان علی صاحب آپ بتائیں جس کے آخر میں جر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہماری بات جو ہے نا کلیئر ہو گئی. اور جو مبنیات تھے، جو مبنی الاصل ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں حضرت. کون کون سی؟ تمام حروف، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف. ہاں تو یہ تحصیل النحو والے نے کتنی لکھی ہیں؟ انہوں نے 5 لکھی ہے. 5 کون کون سی؟ فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون تاکید یا نون ضمیر متصل، ہو. اور 5واں جملہ وہ جملہ. اسما جو مبنی بس اصل. یہ مبنی اصل ہو گئے نا. اور مشابہ مبنی اصل کی کتنے ہیں؟ جو مبنی اصل کے مشابہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ حضرت یہاں 4 اسماء اشارہ. 4 ہیں. نہیں یہاں 9 9 9 9 دیے.
جی غلام علی صاحب بتائیے کون کون سے ہیں جی حاجرہ بہن آپ بتا سکتی ہیں جی سر. کون کون سی اسماء اشارہ، اسماء استفہام، اسماء موصولات، اسماء ضمائر، ہاں افعال، اصوات اور امتزاجیہ کنایات اور ہاں مبنیہ، ظروف مبنیہ. ظروف مبنیہ. مبنیہ ٹھیک ہے چلیں یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا آج جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چھٹا سبق بھی ہمارا آ گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ مرفوع متصل ضمیریں میں نے آپ کو پڑھا دی تھی اب ذرا سوال پر آتے ہیں یہ سوال تقریباً ہم نے کر لیا تھا بس یہ درج دل کلمات جو ہیں ان کے بارے میں صرف ہم جو ہے نا وہ پوچھیں گے پھر آگے چلیں گے کون بتائے گا کہ الدراجۃ مورب ہے کہ مبنی ہے جس کو آئے وہ ہینڈ ریس کریں باجوہ صاحب جی مورب نبی ہے صاحب حضرت، یہ مورب ہے. ہاں تو سمیع اللہ صاحب آپ بتائیں کہ یہ کیوں مورب ہے جی جی نبی صاحب آپ بتائیں حضرت نہ تو یہ جو ہے وہ حرف میں سے ہے، ہاں نہ امر حاضر معروف ہے، ہاں اور نہ ہی فعل ماضی ہے. نہ ہی فعل ماضی ہے اور نہ ہی ان میں سے جو مشابہ مبنی الاصل ہیں جو جی وہ یعنی مشابہ مبنی الاصل میں سے نہیں ہے نہ مشابہ مبنی الاصل میں سے ہے نہ مبنی الاصل میں سے ہے تو اس جی وجہ سے یہ کیا بن گیا مورب بن گیا اسی طریقے سے مسریاتن بھی کیا بنا یہ بھی مورب ہے. یہ بھی مورب بنا کیف جو ہے یہ کیا بنا یہ حضرت مبنی ہے. ہاں یہ مبنی ہے جی حاجرہ بہن آپ بتائیں کہ یہ مبنی کیوں ہے سر جی نہیں پتا. یہ اوپر دیکھیں نا ذرا نہیں یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے نا سارا یہ اس میں سے ہے سارا حضرت. لکھا ہوا ہے نا دیکھیں کہ اسماء یہ جو اسماء کیا کہتے ہیں اس کو اسماء ظروف ہیں یہ دیکھیں جی یہ ظروف ہے نا یہ ظروف یہ دیکھیں کم قضا کئی نہ کئی تزیت ہیں یہ کیف وغیرہ اس میں سے ہے نا اسماء ظروف میں سے ہیں یہاں پر جو ہے انہوں نے مثالیں پوری نہیں لکھی ہوئی ظروف مبنیہ کی جو ہے انہوں نے مثالیں پوری نہیں لکھی ہوئی تو یہ اس میں سے ہے ٹھیک ہے نا جی انت جو ہے نا انت جو ہے یہ مبنی ہے کہ مورب ہے کون بتائے گا یہ مبنی ہے. ہاں جی باجوہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ انت کیوں مبنی ہے جی جس کو آئے وہ ہینڈ ریس کرے ذرا نبی صاحب کو آ رہے ہیں جی غلام علی صاحب کچھ آپ کو آتا ہے کچھ آپ کو جو ذہن میں آ رہی ہے یہ چیز نہیں سر مجھے نہیں آتا. کیونکہ جب مبنی ہے نا وہ ضمیر ہے نا ضمیر جو ہے نا وہ مشابہ مبنی الاصل ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں یہ مشابہ مبنی الاصل ہم نے پڑھا تھا نا یہ دیکھیں یہ مشابہ مبنی الاصل ہے ٹھیک ہے نا جی وہ اسماء جو ہے کہ ہے کہ وہ اسماء جن کا اعراب عامل کے بدل سے نہیں بدلتا وہ درج ذیل ہیں یعنی وہ مشابہ مبنی الاصل ہیں تو دیکھو کہ انت جو ضمیر ہے یہ دیکھیں یہ انت ضمیر ہے نا اس میں آیا ہے انت ٹھیک ہے جی جیسے دیکھو وہ یہ انت آیا ہے یہ یہاں پر دیکھو یہ مرفوع یہ جو ہے نا یہ مبنی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے اشتریت الدراجۃ اشتریت یہ فعل ماضی ہے تو یہ مورب کے مبنی مبنی ہے حضرت، مبنی مبنی الاصل ہے. جی متا باجوہ صاحب سن رہے ہیں جی جی حضرت سن رہا ہوں متا مورب مبنی نہیں حضرت تھوڑا سا مشکل ہے یہ حروف ہے حروف میں مشابہ ہے نا حرف کے مشابہ متا حروف استفہام کے مشابہ ہے نا جی تو جی اس وجہ سے یہ مبنی بنا جی رحمان صاحب آپ بتائیں جی رحمان علی صاحب مبنی ہے یہ. ہاں رکھے بھی تو یہ بھی حضرت وہ ہے مبنی ہے. ہاں یہ بھی مبنی ہے کیوں مبنی ہے رحمان علی صاحب آپ بتائیں کہ یہ کیوں مبنی ہے رکب تو یہ مشابہ مبنی یہ الاصل ہے. فعل ماضی ہے راکبہ راکبہ راکبو راکبت راکبتا رکبنا رکبتا رکبتما رکبتم رکبتے رکب تما رکبتن رکبتو رکبنا جی سمجھ میں آ گئی بات جی حاضرہ بہن آپ بتائیں اعلیٰ
مورب مبنی سر مبنی کیوں؟ یہ حروف ہے نا، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. ہاں یہ حرف ہے. اچھا جی الدراجاتی، جی نبی صاحب آپ بتائیں. یہ جو معرب ہے مورب ہے. ایاکا، کون بتائے گا کہ مورب مبنی؟ جی نوید بھائی کے علاوہ بھی کوئی اور بتائے. سمیع اللہ بتائیں یا جو ہے نا وہ غلام علی صاحب بتائیں. جی غلام علی صاحب یا سمیع اللہ، رحمان علی، باجوہ صاحب. چلیں پھر جی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. جی حاجرہ بہن آپ بتائیں. سر مبنی. ہاں مبنی کیوں ہے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی کی کون سی قسم ہے؟ یہ مبنی الاصل ہے بلا مشابہ مبنی الاصل ہے. جی نبی صاحب آپ بتائیں. کیا حضرت سوال دوبارہ پوچھے؟ یا کا مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے؟ یہ حضرت مشابہ مبنی الاصل ہے کیونکہ ضمائر میں سے ہے. ہاں ضمائر میں سے ہے. چلیں آگے چلتے ہیں ہم ذرا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر کرتے ہیں ذرا. اب ذرا معرب کلمات، یہ جو ہے نا یہ آج کا سبق آپ کا نہایت انتہائی عام ہے. اگر آپ نے ان جو اقسام ہے نا ان کے اگر آپ نے اعراب یاد کر لیے نا تو پھر یوں سمجھو کہ آپ نے کافی حد تک جو ہے نا آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ان کا اعراب سے اتنا یاد نہیں کیا تو آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی جو ہے نا وہ مشکل درپیش آتی رہے گی. ٹھیک ہے نا جی. جب ایک سبق اچھی طریقے سے یہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا، یعنی یہ نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ جو سبق ہے یہ نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جس طرح ضمائر ریڑھ کی، یہ وہ اس میں متمکن کے اعراب والا سبق تو نہیں ہے؟ ہاں وہی ہے. اس متمکن کی جو 16 اقسام ہے نا یہ وہی جی جی چیز. جی صحیح. تو کہتے ہیں کہ معرب کلمات کا اعراب وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 فعل مضارع جب وہ نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو. ایک یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 اسم مفرد صحیح، یعنی ایسا اسم کہ جو مفرد ہو اور صحیح ہو. اور یاد رکھو کہ جو صرفی اور نحوی ہیں ان میں کچھ اختلافات ہیں. صرفیوں کے ہاں 7 اقسام ہے، محموز بھی ہے، مضاعف بھی ہے، لفیف وغیرہ بھی ہے، سب کچھ ہے نا. لیکن جو نحوی ہیں وہ صرف اور صرف ان کے ہاں 2 قسمیں، ایک صحیح دوسرا معطل. بس صحیح کس کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف علت نہ ہو. صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. شروع میں حرف علت ہو، درمیان میں حرف علت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخر میں حرف علت نہ ہو بس وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. بالفرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں زیدن. اب دیکھو زیدن اس کے درمیان میں حرف علت ہے تو نحوی اس کو اجوف کہتے ہیں. نحوی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں. لیکن صرفی اس کو اجوف کہتے ہیں لیکن نحوی اس کو صحیح کہیں گے. کیوں کہ نحویوں کے ہاں معطل وہ کلمہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو. بس عین کلمے میں حرف علت ہو، فا کلمے میں حرف علت ہو، اس سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہے. تو اب جو ہے نا جو صرفی ہیں اور نحوی ہیں ان کے درمیان میں یہ اختلاف واضح ہو گیا کہ نحویوں کے ہاں صرف 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 صحیح، نمبر 2 معطل. صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، معطل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو. بس سیدھی بات، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس کے بعد جار مجرائے صحیح. اب جار جو ہے نا یہ جار مجرائے جو ہے نا کس کے؟ قائم کے ہے. اور مجرا جو کس کے ہے؟ بمنزل مقام کے ہے، یعنی جو صحیح کے قائم مقام ہو. ایک تو یہ ہے کہ کلمہ خود صحیح ہو، دوسرا یہ کہ وہ کلمہ خود صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھو دلون. اب دیکھو دلون اس کے آخر میں واو حرف علت ہے. تو قاعدہ جو میں نے بیان کیا نحویوں کے نزدیک صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. تو اب یہاں دیکھو یہ حرف علت تو ہے لیکن یہ جو ہے نا ہے معطل لیکن اعراب میں یہ دوسری قسم کے قائم مقام ہے. یہ جو دوسری قسم نظر آ رہی ہے نا آپ کو
یہ دوسری قسم نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ اس کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ جو مفرد اس سے مفرد صحیح ہے نا، یہ اس کے قائم مقام ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے جمع مکسر، یہ بھی یہ ان چاروں قسموں کا ایک ہی اعراب ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے لیکن ہم تھوڑی ڈیفینیشن اس کی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم یعنی ایسا سیگا کہ جس کے آخر میں الف تا ہو۔ اس کے بعد ہے اسم غیر منصرف سے، اسم غیر منصرف، اس کے بعد ہے اسم منقوص، اس کے بعد ہے اسم مکسور، اس کے بعد ہے وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو۔ 9 10 تثنیہ، 11 جو اسماء ستہ مکبرہ یعنی 6 اسماء جو مکبر ہوں، اور اس کے بعد ہے جناب جمع مذکر سالم۔ یہاں پر یہ 12 اقسام انہوں نے بیان کیے ہیں، حالانکہ اسم متمکن کے 16 اقسام بنتے ہیں، یہاں پر انہوں نے 12 بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو میں اس کتاب سے سمجھاتا ہوں، اگر آپ کو اس کتاب سے سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کو میں اور طریقے سے سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اسم معرب کے اعراب کی 2 قسمیں، نمبر 1 اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش، نمبر 2 اعراب بالحرف یعنی واو الف یا سے اعراب۔ وہ اسماء جن کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، صرفیوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو الف یا نہ ہو، جیسے شجر قلم۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم ہے کہ جس کے لام کلمے میں حرف علت نہ ہو، جیسے قول راجل، میں نے آپ کو بتایا پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو قول جو ہے نا یہ صرفیوں کے نزدیک کیا ہے، اجوف ہے، اور نحویوں کے نزدیک کیا ہے، یہ صحیح ہے۔ جار مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور ان کا ماقبل حرف ساکن ہو، جیسے دلون ضبید۔ دیکھو یہ ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو معطل ہیں، ہے تو معطل، لیکن کیا ہے کہ یہ اعراب میں جو پہلا قسم گزر چکا ہے اس کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسے صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعراب میں صحیح کے قائم مقام ہے، اعراب میں، خود نہیں، اعراب میں صحیح کے قائم مقام ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ صحیح کے قائم مقام ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا صحیح اس لیے کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہے۔ بھائی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کو جار مجرا صحیح، اسے جار مجرا صحیح جہاں پر الفاظ کا ایڈ ہونا چاہیے، اسے جار مجرا صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعراب میں صحیح کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے کہا نا اسے صحیح اس لیے کہتے ہیں تو یہ تھوڑا وہم پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ صحیح ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ معطل ہے۔ اس کے بعد جمع مکسر، جمع مکسر وہ ایسے میں جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے دیکھو رجل سے رجال، اب دیکھو یہاں پر واحد کی بنا ٹوٹ گئی، قول سے اقوال، تو دیکھو یہاں پر اس کی بنا وزن ٹوٹ گیا، بنا کا معنی ہوتا ہے وزن، بنا کا کیا ہوتا ہے وزن ٹوٹ جانا۔ رجل کا وزن ہے فاعل، جمع کا وزن ہے فعال، تو دیکھو یہاں پر اس کی بنا ٹوٹ گئی۔ قول کا وزن ہے فعل اور اس کی جو جمع اس کا وزن ہے افعال، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ اعراب مذکورہ بالا تینوں اسماء کی حالت رفع ضمے سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ جیسے دیکھو حالت رفع کی مثال ھذا کتاب، یہاں پر یہ جو کتاب ہے یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوعات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قرأت کتابا یہ حالت نصبی ہے، نظرت الی کتاب یہ حالت جری ہے۔ اور جار مجرا صحیح کی مثال حالت رفع کی ھذا دلو، حالت نصبی کی مثال اخذت دلوا، حالت جری کی مثال نظرت الی دلو۔ اور جمع مکسر کی مثال حالت رفع کی ھذہ رجال یہ بندے ہیں، لقیت رجالا میں بندوں سے ملا، نظرت الی رجال میں نے بندوں کی طرف دیکھا۔ تو اب جمع مؤنث سالم ابھی یہ تو ہو گئی کیا، تینوں قسموں کے اعراب آ گیا، تینوں قسموں کا اعراب آ گیا نا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم جیسے دیکھو مسلمات، اور وہ کلمات جو لفظاً یا معناً جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوں، جیسے عرفات، اولات، صاحبات وغیرہ وغیرہ، یہ سب کا اعراب ایک ہی ہے۔ ان تینوں کی حالت رفع کیا ہے، حالت رفع ضمے سے، حالت نصبی اور جری کسرے سے آتی ہے۔ جیسے دیکھو حالت رفع کی مثال جیسے ہن مسلمات، اور حالت رفع کی مثال ہن مسلمات کی معنی کیا ہے، وہ مسلمان عورتیں۔ رائے تو مسلمات کا معنی کیا ہے، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو۔
نظر تو الی مسلمات، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کی طرف، وہ دیکھا انہوں نے کہ میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، رعایتوں کا معنی بنتا ہے، اور نظر تو الی مسلمات کا معنی بنتا ہے میں نے مسلمان عورتوں کی طرف دیکھا۔ تو اب دیکھو کہ اس کی حالت نسبی مسلماتن ہے اور حالت جری بھی جو ہے مسلماتن ہے۔ صرف آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، پہلا جو اعراب بیان کیا گیا ہے نا، پہلا اعراب یہ جو مذکورہ بالا تینوں اسماء کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نسبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے، آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے، اس کا یہ تینوں جو اعراب پہ گزر چکے ہیں، آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ دوسری قسم کا اعراب یہ جو آ رہا ہے، یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب، وہ ہے 3 قسموں کا اعراب، یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب، ان تینوں کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نسب اور جری کسرہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، اب ان کی مثالیں، ٹھیک ہے جی۔ جمع مؤنث سالم کی مثال ہن مسلمات، رأیت مسلمات، نظرت الی مسلمات۔ اسی طریقے سے وہ الفاظ کے جو جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہیں، جس طرح ہذہ عرفات، اب یہ جمع تو نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ یہ مشابہ ہے اس کے ساتھ، کیوں کہ اس کے آخر میں الف تا آ رہی ہے، رأیت عرفات، وقفت فی عرفات وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا کیا ہے کہ مشابہ جمع مؤنث، جمع جو جمع معنی میں جمع ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مثال لیتے ہیں کہ ہن اولات مال، ہن اولات مال، رأیت اولات مال، نظرت الی اولات مال۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نوٹ اولات ہمیشہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے اولات الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے اسم غیر منصرف، اسم غیر منصرف وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں کسرہ تنوین آتا ہے، کسرہ اور تنوین جو دونوں آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اسماء ایسے ہیں معرب ہیں کہ جن کے آخر میں کسرہ تنوین نہیں آتا، تو غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے، کسرے کی جگہ وہاں پر ہمیشہ فتح آئے گی، اور اس میں غیر منصرف کی 9 علامات میں سے 2 علامتیں پائی جائیں گی، یا آپ یوں کہیں کہ بھئی غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں، 9 اسباب میں سے 2 اسباب ضرور پائے جائیں گے تب وہ غیر منصرف ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یا پھر ایک ایسی علامت پائی جائے جو 2 کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کی مثال لیتے ہیں جیسے احمد، یہ بھی جو ہے غیر منصرف ہے، عمر بھی غیر منصرف ہے۔ اب ان کی غیر منصرف کی مزید جو تفصیل ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ بڑی کتاب میں پڑھیں گے، صرف آپ نے یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ بھئی غیر منصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتا، اور غیر منصرف کی تعریف کیا ہے کہ بھئی اس میں 2 علامتیں پائی جائیں یا ایک ایسی علامت پائی جائے غیر منصرف کی جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں جیسے دیکھو احمدو، اب اس کی جو ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کے اعراب حالت رفع ضمہ سے، حالت نسبی فتح سے اور حالت جری فتح سے آتی ہے، جیسے دیکھو ہذا احمدو، رأیت احمدہ اور نظرت الی احمدہ، تو دیکھو احمد بھی یہاں پر حالت نسبی میں بھی جو ہے فتح ہے اور حالت جری میں بھی فتح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے؟ ہاں احمد غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ایک سوال ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی چیز غیر منصرف ہے؟ ہاں یہ آپ کو پتہ چلے گا، اب چونکہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہاں پر آپ نے صرف منصرف اور غیر منصرف کی آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے، باقی جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں بڑی کتابوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ اب ان قریب جو ہے نا ہم پڑھیں گے نا، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ویسے آپ کی جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ کے سمجھانے کے لیے ایک کتاب جو ہے نا وہ اس کا میں ذرا حوالہ دے دیتا ہوں، یہاں پر آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گا اچھے طریقے سے۔ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا میں نے اس کو لکھا ہے، زیادہ تو نہیں لکھا لیکن یہ کہ اتنا سمجھانے کے لیے۔ جی رحمان علی صاحب۔ جناب یہ کتاب ابھی آپ نے سینڈ کی تھی کل؟ ہاں کل دی تھی میں نے۔ یہ دیکھو یہاں پر بھی میں نے اعراب الحرف، اعراب الحرکت کی جو ہے نا میں نے ذکر کر دیا، جس طرح آپ نے یہاں پر پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا بھی آپ مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے جناب یہ دیکھیں، یہ ادھر آ گیا، یہ غیر منصرف۔ اب یہ غیر منصرف کیا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو کہ منع صرف کے 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ اسباب منع صرف 9 ہیں، یہ نشانیاں ہیں، وہاں پر نشانیاں ذکر نہیں تھی، یا پر نشانیاں ذکر ہیں۔ یہ حضرت نشانیاں عدل، وصف، تانیث، ہاں ماقا، عجمہ۔ جی
یہ عدل کس کو کہتے ہیں، وصف کس کو کہتے ہیں، تانیث کس کو کہتے ہیں، معرفہ کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ وضاحت لکھ دی ہے کہ بھائی مساجد اس میں ایک سبب ہے، جمع منتہی الجموع جو 2 کے قائم مقام ہے۔ اب یہ عمران اس میں 2 سبب ہیں، ایک الف نون زائد تان، دوسرا علم۔ احمد اس میں 2 سبب ہیں، وزن فعل اور علم، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اسماء ابراہیم اس میں 2 سبب ہیں، عجمہ اور علم۔ اسی طرح کے زینب اس میں 2 سبب ہیں، تانیث مانوی اور علم، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کیوں غیر منصرف ہیں اس کی وجہ میں نے یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اس کے بعد غیر منصرف کا اعراب وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ وہی ہے جو آپ نے یہاں پر پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ مزید اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو اس کتاب کا آپ جو ہے مطالعہ کیجئے گا۔ تو ہاں اب آپ کا سبق کیا ہوا، خلاصہ کلام کا جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ بھائی یہاں پر معرب کلمات کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کلمات کے جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر ایک جو فعل مضارع، فعل مضارع کا بھی اعراب بدلتا ہے۔ اگر فعل مضارع کے شروع میں حروف ناصب آئے گا تو وہ اس کو نصب دے گا، جس طرح لن یضربا، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ حروف جازمہ آئے گا تو جزم دے گا، جیسے لم یضرب۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ بھائی اسم کی جو ہے نا یہ 12 قسمیں ہیں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 12 قسمیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسم کی ہیں 12 قسمیں، جہاں پر ان کو کیا کیا جاتا ہے، اعراب ان کے یہ بدلتے۔ حضرت اس میں متمکن کی جو ہے وہ 16 قسمیں نہیں ہے حضرت؟ ہاں اس متمکن کی 16 قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے نا 12 قسمیں ذکر کی ہیں، اور انہوں نے کس کو چھوڑا ہے، ایک غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کو چھوڑا ہے، اور دوسرا انہوں نے اسم منقوص کا ذکر کر دیا ہے، اور انہوں نے پھر اس کو بھی چھوڑا ہے، جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ مبتدی طالب علم جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے پہلے آسان باتیں رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو اگلے درجے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں بیان کی جاتی ہیں۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جی 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 ہاں یہاں پر جو ہے نا کہ قلعہ کلتا کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اسی جی، طریقے سے اشرون اسنانی و اسنتانی کو بھی چھوڑ دیا حضرت، جی اسنانی و اسنتانی کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہاں اسنان اسنتان کو چھوڑ دیا، قلعہ کلتا کو چھوڑ دیا، اشرون تاتسون کو بھی چھوڑ دیا، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ انہوں نے 12 قسمیں صرف اس لیے بیان کی ہیں کہ جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں فی الحال ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کے جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور پھر آپ میں سے کسی ایک سے میں پوچھوں گا ذرا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کلمات جن کا اعراب جو ہے نا عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے وہ کتنے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ ایک نمبر اس میں تھے فعل مضارع جب وہ نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو، نمبر 2 مفرد منصرف صحیح، نمبر 3 جار مجرا صحیح، نمبر 4 جمع مکسر، نمبر 5 جمع مؤنث سالم، نمبر 6 اسم غیر منصرف، نمبر 7 اسم منقوص، نمبر 8 اسم مکسور، نمبر 9 وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ 10واں نمبر کون سا ہے، تثنیہ، 11واں نمبر کون ہے، اسماء ستہ مکبرہ، 12واں جو ہے نا جمع مذکر سالم۔ تو پہلے جو 3 ہیں ان کا اعراب کیا ہے، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یعنی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی کس کے ساتھ، فتح کے ساتھ، اور حالت جر کسرہ کے ساتھ۔ ان کے اعراب مثال کیا بنے گی، ہذا کتاب قرأت کتابا نظرت الی کتاب۔ جار مجرا صحیح کی مثال کیا بنے گی، ہذا دلب اخذت دلبا نظرت الی دلب۔ اور جمع کسر کی مثال ہذی رجال لقیت رجال نظرت الی رجال، ٹھیک ہے جی۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا بنے گا کہ جیسے مسلمات، اور وہ کلمات کی جو لفظاً یا مانن جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوں، لفظاً مشابہ ہوں اس کے آخر میں الف تا ہو، مانن مشابہ ہوں جیسے اولاتن، ٹھیک ہے جی۔ اولاتن کا معنی ہوتا ہے جس طرح دیکھو اولو مالن کا معنی ہوتا ہے مال والا، اولات مالن کا معنی کیا بن جائے گا، مال والے یا مال والیاں، جو بھی آپ کہیں۔ اولاتن کا بنے گا والیاں، ہاں اولو کا بنتا ہے مال والے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے اعراب، ان کا اعراب کیا ہے کہ بھئی ان تینوں کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو حالت رفع کی مثال ان مسلمات، حالت نصبی کی مثال رأیت مسلمات، حالت جری کی مثال نظرت الی مسلمات، اور مشابہ جو لفظ مشابہ اس کی مثال دیتے ہیں، حالت رفع کی مثال حاذی عرفات، حالت نصبی کی مثال رأیت عرفات، اور حالت جری کی مثال سے وقفت فی عرفات۔
اسی طریقے سے جمع وہ لفظ جو معنی کے مشابہ اس میں، یعنی جمع اس میں جمع مؤنث کے مشابہ ہو کس میں؟ معنی میں. جمع مؤنث کے مشابہ ہو معنی میں، وہ کون سی ہیں؟ وہ ہن اولات مال، رأیت اولات مال، اولات مال حالت نسبی، اور حالت جری کیا بن جائے گا؟ نظرت الی اولات مال. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں کہ اولاد ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے اولات الاحمال اجلہن ان یدعن حملہن. اب اسم غیر منصرف کا کیا بنے گا؟ اسم غیر منصرف وہ معرب ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے. کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے، اور اس میں غیر منصرف کی 9 علامات میں سے 2 علامت پائی جاتی ہیں، یا ایک ایسی علامت پائی جاتی ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتی ہے. یا آپ اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں اسباب منع صرف کے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے کہ جو 2 کے قائم مقام ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جیسے احمد اور عمر ہو، اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصب اور جری فتح سے آتی ہے. جیسے حالت رفع کی مثال جیسے ھذا احمد، اور حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت احمد، اور حالت جری کی مثال جیسے نظرت الی احمد. ان مثالوں میں احمد غیر منصرف ہے. جی کوئی اپنے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہے؟ جی نوید صاحب، یا جو ہے نا کیا ہے کہ رحمان علی صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے؟ کسی ایک کی طرف؟ جی حضرت آواز تو آ رہی ہے، ہاں کوئی بیان کر پائیں گے؟ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. تو اس کو آپ نے اس کا آپ نے وہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کی. رحمان علی صاحب یہ حضرت اعراب جو ہے وہ جی رحمان علی صاحب. نہ بہت مشکل ہے، کافی محنت کی ضرورت ہے اس پہ. جی حاجرہ بہن، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ جی مفتی صاحب یہاں تک یہ سبق کافی ہے، یا پھر ان کو آگے تھوڑا پڑھا دیں؟ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں؟